ہم نے برمودا ٹرائنگل کی کئی اسٹوریز سن رکھی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا آئی لینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائنگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، یعنی یہ ٹرائنگل پاکستان اور ترکی سے بھی زیادہ بڑا ہے، جس کو کبھی برمودا ٹرائنگل تو کبھی ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل اپنے مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئر پلینز کا کانٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایئر پلینز کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائنگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں سے صرف چند شپس اور ایئر پلینز کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار پہ شو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا تو نہ ملبہ ملا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک کسی کو پتہ چل سکا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور وارٹیکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں سی مانسٹرز اور ایلینز کا بسیرا ہے۔ آخر برمودا ٹرائنگل میں کچھ تو ایب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی سے بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والی ایب نارمل ایکٹیویٹیز کا ایکچوئل ریزن سائنسدانوں کو آخر کار مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بامبر ایئر کرافٹس ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان 5 ایئر کرافٹس میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 بامبر طیارے اچانک غائب ہو گئے، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے صرف چند مہینے ہی گزرے تھے، اسی وجہ سے یو ایس نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پہ وہ بھی برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی کبھی ان 5 بامبر ایئر کرافٹس کا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا کبھی پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائنگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی سین ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ ٹوئنز جارج اور ڈیوڈ روتھسچائلڈ امریکن نیوی میں آفیسرز تھے۔ اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائنگل کے سمندر کے اوپر پہنچے صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا، نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ اس وقت وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے بھی ہمیں نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کا چھوٹا سا بھی حصہ، دور دور تک صرف پانی اور صرف پانی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن خوش قسمتی تھی کہ جہاز میں کو پائلٹ بھی موجود تھا، جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا، اور چند گھنٹوں کی اس خوفناک پرواز کے بعد آخر کار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر لیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد جب برمودا ٹرائنگل اپنے مسٹیریس واقعات کی وجہ سے مشہور ہوا، تب ان دونوں بھائیوں کو پتا چلا کہ یہ خود اس